السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا پچھلے درس میں جو چڑیلوں سے متعلق تھا کہ جب یہ جنات خواتین سے زنا کرتے ہیں تو پھر انہیں حاملہ بھی کر دیتے ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، اگر وہ جماع کریں اور انزال نہ کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر انزال میں حمل بھی ہو جائے، لیکن ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں جہاں جنوں نے عورتوں کو حاملہ بھی کر دیا ہے۔ دیکھیں، جنات جو ہے نا وہ انسان پر عاشق ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، اور ان میں بعضوں میں یہ ہوس ہوتی ہے کہ وہ انسان سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ تو اچھا، اور جنات میں بھی شادی بیاہ کا رواج ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، اور شیطان کی اولاد کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں، ان دونوں میں یہ معاملہ جو ہے وہ ہے، جو شادی کا اور بیاہ کا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھا، بعض لوگ جو ہے انہوں نے ایسے واقعات بھی ذکر کیے اپنے کتابوں میں جس میں انسان اور جنات کے آپس میں نکاح اور پھر ان کی اولاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ بعض چیزیں اس میں مشہور بھی ہیں۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بسم اللہ اگر نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے شادی کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اس طرح جو ہے اسلام میں فقہاء نے بھی جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے جوان جو ہے اس چکر میں پڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جنات کوئی بڑی خوبصورت مخلوق ہے، اب وہ ایکچولی روپ بدلتے ہیں، تو وہ کسی کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اچھا، اور ان میں سے ہر جن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا، کوئی جنات ایسے ہوتے ہیں، اور پھر جناتوں میں جو شیاطین من الجن ہوتے ہیں نا، جو شیطان ہوتے ہیں، پھر ان میں جو جنیاں ہوتی ہے اسے چڑیل کہتے ہیں، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا۔ تو بہرحال یہ چر جو ہے شکل صورت بدل کر آتے ہیں۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنوں کو ادب بھی سکھانے کے لیے جو معاملہ کیا اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز میں مجھے شیطان نظر آیا تو میں نے اس کا گلا دبوچ لیا، جس سے مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کے تھوک کی برودت محسوس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد نہ آ جاتی تو میں اسے قتل کر دیتے۔ یا یہ بھی ہے کہ میں اسے، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اسے، یہ جو پلر ہے نا مسجد نبوی میں، اس سے باندھ دیتا کہ پھر اسے دیکھتے بچے اور صبح۔ تو بہرحال مختلف اس میں روایات آتی ہیں۔ اچھا، حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک روایت آتی ہے، اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ مدینے میں ایک عورت کے کسی جن سے تعلقات تھے۔ یہ پرانی بات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کی بات ہے، تو اعلان نبوت سے قبل کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ اکثر اس کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، اور دونوں میں باضابطہ مشہور بات تھی کہ دونوں میں تعلقات ہیں ناجائز، زنا کرتا تھا وہ جن اس کے عورت کے ساتھ، وہ عورت اس کے ساتھ۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا، ایک روز پرندے کی شکل میں آ کر دیوار پر بیٹھ گیا، تو عورت نے اسے بلایا اور اس نے جواب دیا کہ بھائی مکے میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت اسے علامہ ترمذی نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں درج کیا ہے، اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ یہ ایک جن عورت کے پاس آتا اور زنا کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ آیا اور دیوار پر پیر لٹکا کر بیٹھ گیا۔ عورت نے کہا آج کیا بات ہے جو تم پاس نہیں آتے؟ تو اس جن نے جواب دیا کہ میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ وہ آیت نازل ہوئی کہ زناکار عورت اور مرد ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو ممکن ہے یہ الگ الگ روایات ہوں، کیونکہ یہ احکام جو ہے نا زناکار عورت اور مرد کو کوڑے مارے جانے والا، یہ تو بہت بعد کی بات ہے، مکی زندگی کا حکم تو ہے نہیں، مدنی زندگی کی بات ہے۔ تو اچھا، امام بیہقی نے امام زین العابدین سے روایت کیا ہے کہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر مدینہ میں ایک جن کے ذریعے پہنچی تھی۔
تو یہ بھی، اور اس میں پھر بعض علماء کا یہی ہے کہ یہ جو پہلی خبر تھی نا، یہ جو پہلی یہ جو عورت اور جن کے جو تعلقات تھے، جو ایک پرندے کی صورت میں آ کے اس کی دیوار پر بیٹھا تھا، تو یہی وہ عورت تھی، ایک کاہنہ تھی. جنات سے تعلقات ہوتے تھے نا، بات چیت ہوتی تھی ان کاہنوں کی، تو یہ کاہنہ جو ہے یہ اس نے اس جن سے اپنے جنسی تعلقات قائم کر لیے. تو بہرحال جب اس جن نے اس کی بات کی خبر دی کہ ایک نبی مبعوث ہو گئے ہیں اور ان کی شریعت میں زنا کرنا حرام ہے، تو پھر یہ اس عورت نے پھر مدینے والوں کو خبر دی کہ ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں مکے میں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مکی زندگی میں بہت بات کی بات ہے. یہ قریباً طائف کے بھی بات کی بات ہے کہ جب جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا ہو سکتا ہے اس کے آس پاس زمانے کا ذکر ہو. اینی بہرحال مکی دور کی بات ہے، اور اس وقت مدینے والوں کو اس عورت کے تھرو جسے جن نے خبر دی تھی یہ بات پہنچی. اور پھر امام بہقی نے امام زین العابدین کا بھی اس ضمن میں یہ قول نقل کیا. اچھا، ایک اور روایت اسے ابن عساکر بھی بیان کرتے ہیں اور خزائنی نے بھی بیان کیا ہے ابن قیس کے حوالے سے، کہ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور کہانت کی باتیں کراتے ہیں. کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو جنوں کی مدد سے ایسی باتیں بتاتے ہیں جو آپ کی ابھی آپ کی جو ہے نالج میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اب جنات ہیں، تیز رفتار ہیں، انہوں نے کوئی بات سن لی ملائکہ سے، وہ جو انہوں نے ٹھکانے بنا رکھے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے آسمانوں میں ٹھکانے بنا رکھے تھے، پھر وہاں سے خبریں چرا کے یہاں لا کے کاہنوں کو بتاتے تھے کہ یہ خبر ہونے والی ہے. باقی لوگوں کو تو وہ بات نہیں پتہ ہوتی تھی، تو ان کے لیے تو ہوتا تھا یہ غیب کی خبریں لاتے ہیں. اصل میں یہ جو نظریہ ہے یہ کفریہ نظریہ ہے. جنات کو غیب کی خبر نہیں ہوتی. یہ اسی لیے آپ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے اس پہ باضابطہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ کہ جنات غیب کی خبریں لاتے ہیں اور غیب کی خبریں پوچھتے ہیں وہ جنات سے کہ بھئی مجھے بتاؤ میرا فلاں کام ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، یا یہ کام کروں تو یہ اس میں یہ ٹھیک رہے گا، یا مجھے یہ خبر آنے والے فیوچر کی بتا کے دو، تو یہ کفر ہے. یہ سارے باتیں کفریہ باتیں، اور ایسا کرنا بھی کفر ہے. تو اس لیے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. جنات کو اگر غیب کی خبر ہوتی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہوئی، جنات کو خبر ہی نہیں ہوئی، وہیں تو کھڑے کام کر رہے تھے، خبر ہی نہیں ہوئی. وہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے حکم دیا تو وہ لاٹھی کو وہ دیمک کھا گئی، اور اس طرح انہیں خبر ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ظاہری حیات میں اب نہیں رہے. تو بہرحال تو اس طرح کی جو ہے کاہنوں کی اور کہانت کی باتیں ہو رہی تھی. ابن قیس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، تو اس میں بیان کرنے والوں نے مختلف واقعات بیان کرے. تو ابن قیس نے کہا کہ بھائی میں نے بھی بیان کیا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا کہ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی، اس کا نام خلصہ تھا. اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو کہ میں کہیں منہ کالا کر کے آتی ہوں اور لونڈی تمہاری ہوں. اس نے کہا بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود، میں نہیں کہتی کہ وہ انسان ہے، کوئی ایک وجود ہے جو مجھے نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن انسان نہیں ہے، لیکن وہ آ کر مجھ سے ہم بستری کرتا ہے، اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، اور میں اسے روک بھی نہیں سکتی، وہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. بہرحال وہ اس نے یہ بات بیان کی تو چند ماہ بعد وہ لونڈی پھر حاملہ ہو گئی. پھر جب اس کے ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک بچہ تو جنا، لیکن وہ بچہ بڑا عجیب سا تھا کہ اس کے کان جو ہے نا یہ کتے کی طرح کے کان تھے، اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہ تھی، کچھ انسان جیسا تھا کہ بھئی اس میں آمیزش انسان کی بھی تھی اور جن کی بھی تھی. تو بہرحال جب وہ کچھ بڑا ہوا تو وہ پھر کاہنوں کی سی باتیں کرنے لگ گیا کہ کاہن کہتے ہیں نا فلاں چیز ہونے والی ہے، فلاں چیز ہونے والی، اس طرح کی خبریں بتاتے ہیں نا لوگوں کو جو ان کے علم میں نہیں ہوتی. تو آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں کمیونیکیشن ایج جو ہے نا وہ کاہن کام کرتے تھے انٹرنیٹ کا، یہ سمجھ لیں آپ. تو اب جو ہے وہ ایسی باتیں بتاتا تھا، اور پھر وہ باتیں لوگ جا کے چیک کرتے تھے، ٹھیک ہوتی. وہی نا جنات ہوتے ہیں نا، وہ تیز رفتار ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں ایک چیز دیکھ کے آ جاتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں یہ چیز ہونے والی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ 2-3 گھنٹے دور کی مسافت سے چلا، اب جن ہے اس نے تو جا کے دیکھ لیا، واپس آ گیا، اس نے کہا کہ بھئی ایک آدمی آنے والا ہے 2-3 گھنٹے میں پہنچ جائے گا. اب وہ 2-3 گھنٹے کے بعد آ گیا تو لوگوں نے کہا ہاں بھائی اس نے تو وہ بات بتا دی، تو غیب کی خبریں جانتا ہے، استغفر اللہ العظیم. تو اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے جنات. تو اب یہ چونکہ آدھا جن تھا اور آدھا انسان تھا، تو اس نے بھی کہانت شروع کر دی اپنی.
تو کائنوں کی طرح باتیں کرتا، لوگوں کو واقعات بتاتا جو ہونے والے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ بہرحال ایک دن اس نے بتایا کہ بھئی تمہارا فلاں دشمن جو ہے نا وہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے اور تمہاری گھات میں بیٹھا ہے۔ جب لوگ وہاں گئے تو واقعی وہاں دشمن موجود تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا، لوگوں نے بہت پوچھا کچھ کہتا ہی نہیں۔ پھر آخر بہرحال اس نے کہا کہ مجھے ایسا کرو، ایک کمرے میں 3 دن کے لیے بند کر دو۔ چنانچہ ہم نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ تو 3 دن بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں خبر دی کہ آخری نبی مکے میں مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب میں کوئی تمہیں ایسی خبر نہ دے سکوں گا جو تم سے غائب ہو۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹا اور مر گیا۔ تو یہ واقعہ مختلف روایات میں تھوڑے فرق کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے سوال کا جواب میں دینا چاہ رہا تھا، تو یہ واقعات بھی میں نے ساتھ میں آپ سے شیئر کری کہ بھئی جنات میں شادی بیاہ کا رواج ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا انسانوں اور جنوں کے درمیان بھی شادی بیاہ کا رواج بعض تاریخی واقعات سے ملتا ہے، پر شریعت اسلامیہ میں اس کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے دماغ میں اس قسم کا کوئی سوال ابھرتا ہے اور وہ مسلمان ہیں تو انہیں ایسے چیزوں سے باز آ جانا چاہیے کہ ایک ایسا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ ناپاک جنات اور یہ ناپاک روحیں اور یہ چڑیل بھوت وغیرہ، اس میں کیا ہے؟ تو فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 218 پر امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا فرمان کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جن اور ناپاک روحیں مرد و عورت یہ احادیث سے ثابت ہیں اور وہ اکثر ناپاک موقعوں پر ہوتی ہیں۔ انہی سے پناہ کے لیے پھر استنجا خانے جانے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی میں گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا روحیں، تو جو بدروحوں کا کانسیپٹ ہے نا، وہ بدروحوں سے مراد یہ انسانی روحیں نہیں ہیں، وہ تو یا علیین میں یا سجین میں ہوتی ہیں۔ تو علیین یا سجین سے باہر تو نہیں ہوتی۔ نیک روحیں جو ہیں انہیں اجازت ہوتی ہے اللہ کے اذن سے، وہ مختلف مقامات پر جا سکتی ہیں۔ شہداء کی روحیں بھی اس پر بات کر چکے، لیکن کفار کی روحیں تو قید ہوتی ہیں سجین میں۔ سجن کہتے ہی جیل کو عربی میں، وہ تو سجین میں قید ہوتی ہیں، پھر عذاب میں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو حمزات وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ یوں ان کا روپ دھار کے پھر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو پھر بات بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو ہندوؤں کی چتاؤں سے بھی کچھ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی ریسنٹلی پچھلی ویڈیو میں، اس پر بھی ذرا سا بات کر لیں گے اگلی ویڈیو میں۔ لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا یہ سواریوں کا بھی بڑا کہتے ہیں نا، سواری آتی ہے، وہ دراصل اکثر تو اس میں سے جھوٹے کذاب ہوتے ہیں، ڈھونگی ہوتے ہیں۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی ضمن میں ایک آئے کہ اکثر جو ہے نا جو کہتے ہیں ہم پہ سواری آتی ہے، اپنا نام کبھی شہید بتاتے ہیں، کبھی کچھ بتاتے ہیں، اکثر شریر جنات کے سخت جھوٹے کذاب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، جو بے عقل جاہل ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے پھر مشہور کر دیتے ہیں اور پھر اس طرح اپنے خبیث حرکات جو ہے ان کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال ایسے بچنا چاہیے۔ تو فتاوی رضویہ کی جلد 21 صفحہ 218 پر یہ بھی موجود ہے۔ اور جنات سے آئندہ کی باتیں پوچھنی حرام ہے، یہ بھی فتاوی رضویہ میں جو ہے یہ امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھنے والے فلاں مقدمے کا کیا ہوگا، فلاں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ حرام ہے۔ اور اس کو پھر فتاوی افریقہ میں صفحہ 177 178 پر بھی نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنات سے آئندہ کی باتیں پوچھنا یہ حرام ہے، مثلا میرا بچہ کب تندرست ہوگا، میری شادی کہاں ہوگی، میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا وغیرہ، یہ سوالات کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ کہ جنات کو آئندہ کی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ حاضرات کر کے موکلان جن سے آئندہ کی باتیں پوچھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں کہ جن غیب سے جاہل ہوتے ہیں، انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا، اور اس قسم کا اعتقاد رکھنا کہ انہیں غیب کا علم ہے یہ کفر ہے۔
جنات کو 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ظاہری کا علم بھی نہ ہو سکا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کہ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں کی حقیقت پھر کھل گئی کہ اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر یہ اتنی محنتیں نہ کر رہے ہوتے نا اتنے عرصے تک، تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کا انہیں فوراً پتہ چل جاتا۔ تو امید کرتا ہوں ان تفصیلات سے آپ کو بہت سارے عقدے اس معاملے میں حل ہو گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔